पहलगाम की दहशतगर्दी, जिसको भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कहा गया है, उसके बाद मामला बिगड़ते बिगड़ते कहां तक पहुंच गए। भारत की तरफ से पाकिस्तान को न सिर्फ एक धमकियां दी गई, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ कई पाबंदियां भी आयद कर दी गई। सेंतास मुआहदा उसको मुअत्तल कर दिया गया। ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। मोदी की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी दी गई है, जंग की धमकी दी गई है, और वहाँ पे भारत में मौजूद कई सहाफ़ती और अस्करी हॉक्स वो भी पाकिस्तान को धमकी पर धमकी देते जा रहे हैं। और उनमें से बात तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, इसको रौंद के रख दो, इसको तबाह करके रख दो, इसके टुकड़े कर दो। क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है इसलिए उसको रौंद के रख दो? भारत पाकिस्तान से साइज में बहुत बड़ा है, तो क्या साइज में बड़ा होने का यह मतलब है कि ताकत भी इतनी ज़्यादा है? साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। जितना आपका साइज है इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी ताकत भी इतनी ज़्यादा है। अगर ऐसा होता तो रूस कितना बड़ा है? अफगानिस्तान छोटा सा मुल्क है, वहाँ से रूस ज़िलो रुसवा होके ना जाता। इसी तरह से अमेरिका भी अफगानिस्तान में आया, वो भी रुसवा होके वहाँ से निकला। और इसी तरह से वियतनाम को देख लें, कितना छोटा मुल्क है, क्या अमेरिका ने उसको बहुत बड़ा साइज होने की वजह से तस्खीर कर लिया? भारत पाकिस्तान से साइज में 7 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है। अगर इसको यही जोम है कि बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान को रौंद के रख देंगे, तो क्या पाकिस्तान आज इनसे छोटा मुल्क बना है और भारत आज इनसे पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क बना है? पहले भी पाकिस्तान था, इंडिया था, पहले आप लोगों की तरफ से क्या कर लिया गया? बहरहाल पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, तड़ियां दी जा रही हैं। इनमें एक तो गोस्वामी है, वो भी ऐसी बातें करते हैं, और एक गौरव आर्या है। उनकी तरफ से जो उन्होंने बात की, मुझे तो हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पंजाबियों को मैं उनकी औकात याद दिलाता हूँ। तो भाई पाकिस्तानी पंजाबियों को क्या अपने औकात याद दिलानी है? और इनका बख्शी और इसके साथ साथ SP वैद, ये डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, इनकी तरफ से कहा गया कि फौज को भी तोड़ के रख दो, फौज के खिलाफ बगावत कर दी जाए। तो ये किन लोगों को उकसा रहे हैं? ये उकसा रहे हैं पंजाब को नहीं, बल्कि दीगर सूबों की बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और सिंध, इनको कह रहे हैं कि पाक फौज के खिलाफ बगावत कर दो। इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है कि ये पाकिस्तान को पंजाब ही समझते हैं या पंजाब को पाकिस्तान समझते हैं। पंजाबियों की बात करते हैं, ये बात इसलिए करते हैं ताकि दीगर सूबों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए। तो इसमें ये किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकते। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि दीगर सूबों में पंजाब के खिलाफ नफरत पाई जाती है, लेकिन उनकी तादाद, उन लोगों की तादाद बिल्कुल नमक के बराबर भी नहीं है, जबकि अक्सरियत में पाकिस्तानियत मौजूद है। तो बात हम कर रहे थे गौरव आर्या की और इसके साथ साथ गोस्वामी की, और इसके अलावा भी बख्शी की तरफ से, जनरल बख्शी की तरफ से जो कुछ कहा गया, उनकी तरफ से तो वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अभी चढ़ाई कर दी जाए तो आ जाएं, ये मैदान है। तो भारत क्या पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की हमाकत करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है, एक बहुत बड़ा खौफ है 27 फरवरी 2019 का, जब पाकिस्तान में भारत के तैयारे आए, कई तैयारे आए, उनमें से पाकिस्तान ने ऑप्शन रखा। एक मरतबा फिर मैं दोहराता हूँ कि पाकिस्तान में कई तैयारे आए भारत के पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। पाकिस्तान पर एक बार हमला 26 को आए थे तो भाग गए थे, 27 को फिर आए। 27 को ऐसा हुआ कि पाक फजाइया की तरफ से भारतीय तैयारों को घेर के पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान के कई तैयारे भारत में गए और उनका पीछा करते हुए भारत के कई तैयारे पाकिस्तान आ गए, और पाकिस्तान में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत पहले ही पाक फजाइया के तैयारे उड़ रहे थे। जैसे ही भारत के तैयारे पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, पाकिस्तानी तैयारों का पीछा करने के लिए जो वहाँ पे गए थे, तो उनको फिर ऑप्शन, फिर मैं कहता हूँ कि ऑप्शन सिर्फ 2 को गिराया गया। इससे ज़्यादा भी भारत के तैयारे गिराए जा सकते थे, लेकिन 2 को पाकिस्तान ने गिरा लिया। तो मोदी साहब की तरफ से ये एक टेस्ट लिया गया था। अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ना करता तो पुलवामा मामले को भारत और आगे बढ़ा देता। जिस तरह पहलगाम की बात हो रही है, पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, इसी तरह से पुलवामा में भी किया गया था, और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए की थी कि टेस्ट किया जाए कि पाकिस्तान इसके जवाब में क्या करता है, और पाकिस्तान ने फिर बता दिया कि हम जाग रहे हैं। इसके बाद फिर भारत की तरफ से अगली कोशिश नहीं की गई जंग की।
تو پاکستان کو بھارت ٹیسٹ کر چکا ہے، پاکستان کو چیک کر چکا ہے، پاکستان کو بھارت آزما چکا ہے، دوبارہ نہیں آزمائے گا۔ اس کی طرف سے جو کچھ کیا جانا تھا، پابندیاں لگائی جانی تھی، وہ بس پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہی سفارتی بھارت کی طرف سے ایک زور لگایا جانا تھا، وہ بھارت کی طرف سے لگا دیا گیا ہے۔ سینتاس معاہدے کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کیا، پابندیاں جس طرح سے لگائیں، جس طرح سے وہاں سے پاکستانی اتاشیوں کو نکال دیا گیا، اپنے عملے کو واپس بلا لیا، بھارت بس اس حد تک ہی جا سکتا تھا، آگے راستہ بند ہے، جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو باقی ان کے حق جو ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مودی صاحب کی طرف سے ایک انگریزی میں تقریر کی گئی ہے جس میں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بھی دھمکی دی ہے۔ اس طرح سے بھارتی میڈیا بھی جنرل عاصم منیر کی بات کرتا ہے، جنرل عاصم منیر کو دھمکیاں بھی دیتا اور ان کی کردار کشی بھی کرتا ہے۔ مودی کی طرف سے جنرل عاصم منیر کو دھمکی دی گئی ہے، نام گو کہ ان کی طرف سے نہیں لیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہینڈلر انہوں نے کہیں تو جانا ہے، یہ کہاں چھپیں گے، کہاں رہیں گے، شاید یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ تو مودی صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ کہنا، یہ تو ایسے جیسے بچپن میں ہم کہا کرتے تھے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی تو کہتے ٹھیک ہے ساڈے کر دے کولوں تو لنگی پھر تینوں دساں گے۔ تو اس طرح سے مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریٹائر ہونا ہے تو پھر آپ کو دیکھ لیں گے۔ اس طرح کی باتیں کر کے مودی نے جنرل عاصم منیر کے گرد ایک حصار پاکستانیوں کا قائم کر دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں دو رائے پائی جاتی ہوں، کچھ لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے ہوں، حامی تو ہے ہی ان کے، لیکن بھارت کے ساتھ جیسے ہی یہ صورتحال گرم ہوئی ہے، جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کے ساتھ پوری کی پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے، ان کے ساتھ مل گئی، ان کے شانہ بشانہ ہو گئی ہے۔ مودی کی طرف سے ایسی تڑیاں دینا، ایسی دھمکیاں دینا، اس سے یہ ہوا ہے کہ اب پوری قوم جنرل عاصم منیر کا تحفظ کرے گی، ان کی حفاظت کرے گی، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، اور جب تک وہ آرمی چیف ہیں تو ان کو تو ہر قسم کا تحفظ حاصل ہی ہے۔ باقی پاکستان میں ایک اور اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ پلوامہ کے اس واقعے کے بعد ہم نے ایک دو ویلاگ کیے ہیں، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو بھی آن بورڈ کرنا چاہیے۔ جس طرح سے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی اگر عمران خان کو بلا لیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا۔ اب بات ہو رہی ہے ایک اور اے پی سی کی، تو حکومت کی طرف سے یہ نادانی بلکہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ عمران خان کو نہ بلایا جائے۔ عمران خان بلا شبہ پاکستان کے بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عمران خان ہی ایک جرت مند اور دلیر لیڈر ہیں، اور ان کی عوام میں پاپولیرٹی وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ تو اس لیے عمران خان کو اگر اے پی سی ہوتی ہے تو اس میں بلایا جانا لازم ہے، ناگزیر ہے۔ اگر نہیں بلایا جاتا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ رجیم پوری قوم کو ایک پیج پر نہیں لانا چاہتی۔ ان کی نیک نیتی اس کو کیسے قرار دیا جائے گا؟ خواجہ اصف کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اے پی سی میں عمران خان کی شمولیت ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ دنیا پر کیا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم مضبوط نہیں ہیں، ہم متحد نہیں ہیں؟ عمران خان کو آپ بلائیں گے تو آپ کی ساکھ بہتر ہوگی۔ اے پی سی اپنی جگہ پر نہایت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی کر لینا چاہیے کہ ایک قومی پریڈ کا انعقاد کیا جائے۔ قومی پریڈ کس طرح سے ہو، یہ نہیں کہ آپ نے مارچ کرنا ہے، بلکہ ایک دن کے لیے کال دی جائے، پوری قوم سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرے کرے، احتجاج کرے بھارت کے اس رویے کے خلاف، تو یہ قومی پریڈ ہوگی، اس سے پاکستان میں ایک یکجہتی کی فضا پیدا ہوگی۔ تو اس کے لیے تحریک انصاف کو بھی اجازت دے دی جائے کہ وہ بھی جلسوں میں، جلوسوں میں اس پریڈ کو، جس کو قومی پریڈ کا نام دیا جائے، اس میں شریک ہو، اس میں شامل ہو۔ یہ ایک بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے پاکستان کی یکجہتی کے اظہار کے لیے، پاکستانیوں کے اتحاد کے اظہار کے لیے۔ تو باقی ہماری رجیم کی طرف سے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا گیا ہے، رجیم کی طرف سے کہہ لیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہہ لیں۔ ایک تو ان کی طرف سے یہ کیا گیا کہ قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا گیا، بڑا زبردست فیصلہ، اور اس میں جو فیصلے ہوئے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، بھارت کو ٹھوک کے جواب دیا گیا ہے۔ اور ایک جیسا ایک اور بڑا کام جو کیا گیا وہ میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لانا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے مزید وہاں پہ رکنا ہے، ایک دو ہفتے میں مزید وہاں پہ رکوں گا۔ انہوں نے اپنی سیٹیں کینسل کروا لی تھی، یہی کچھ مسلم لیگ نون کی طرف سے بتایا گیا
گیا، لیکن ادھر پہلگام کی دہشت گردی ہو جاتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو فوری طور پر پاکستان آنے کے لیے کہا گیا، حکم دیا گیا یا جو کچھ بھی کیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ جو اپنے بیگ کھول کے بیٹھ گئے تھے، 2 ہفتے مزید وہاں پہ رہنا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، لیکن جیسے ہی یہاں سے پیغام جاتا ہے، حکم جاتا ہے، ہدایت جاتی ہے، میاں نواز شریف صاحب اپنے بیگ جو انہوں نے زپ کھولی ہوئی تھی زپ بند کرتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے، پاکستان پہنچ گئے۔ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا کچھ پتہ نہیں کہ وہاں پہ ایک مرتبہ پھر اس طرح کا کوئی بیان داغ دے جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ممبئی حملوں میں پاکستانی ایجنسیاں ملوث تھیں۔ یہ باقاعدہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اجمل قصاب کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف نے ایسی ہی کوئی باتیں کی تھیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے بلکہ وہ سوچ سمجھ کر بیان دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو بلا لیا گیا کہ کہیں میاں نواز شریف صاحب پھر وہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسا بیان نہ داغ دیں جس سے پاکستان کے لیے کئی مشکلات پیدا ہو جائیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ گئے ہیں، تو یہاں پہ آ کے یہ بھارت کے خلاف کیا بات کریں گے؟ شہباز شریف صاحب وہ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں بھارت کے خلاف، کیونکہ وہاں پہ ان کے امبانی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کے متل بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کے دیگر بھی کئی چچیرے ممیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں پہ یہ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بھارت پر حملہ کرنا ہے، تو میں بارود بھر میں بیٹھ کے نشانہ لیتا ہوں، میں بٹن دباتا ہوں تو بھارت کو تباہ کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلے کہ ان کی توپ کا رخ پیچھے کی طرف ہو گیا ہے تاکہ لمبانی امبانی متل جنڈال ان سے ناراض نہ ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔